بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں گئے وہ لوگ جو پوری انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے کام کرتے تھے؟ یوں تو آج دنیا میں بہت سارے فلاحی ادارے پائے جاتے ہیں اور لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو انسانیت کی خدمت تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں ریا اور دکھاوا بہت ہی زیادہ ہے۔ مثلا غریب لوگوں کو امداد دی جاتی ہے تو اس کی ویڈیو تیار کی جاتی ہے، اس کے فوٹوز بنتے ہیں جن کو وہ غریب لوگ پسند نہیں کرتے، اور ایک شہرت حاصل کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں شرک جلی تو نہیں ہوگا، یعنی میری امت بتوں کو نہیں پوجے گی، میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، مگر شرک خفی میں وہ مبتلا ہو سکتی ہے۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ کہ کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے کرنا، یہ ایک خطرناک ترین گناہ ہے۔ امت مسلمہ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کے ہاں جاب کرتا ہے اور تنخواہ وہ کسی اور سے مانگتا ہے، کام کسی اور کے لیے کرتا ہے، تنخواہ کسی اور سے جا کر کے مانگتا ہے، تو اس بات کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی کے پاس تنخواہ لینے کے لیے چلے جائیں تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ جاب فلاں کے لیے کر رہے ہو، پیسہ مانگنے تم مجھ سے کیوں آ گئے ہو؟ میدان قیامت میں یہی ہوگا کہ جو کام ہم نے دکھاوے کے لیے غیروں کے لیے کیے ہیں، ان کا ثواب مانگنے کے لیے جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے، جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے یہ کام کیے تھے، انہی سے جا کر آج تم ثواب حاصل کرو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ چاہے تمہاری نماز ہو، قربانی ہو یا کوئی دوسرا عمل ہو، وہ تمام کا تمام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ صرف دینی مسائل میں نہیں بلکہ دنیاوی کام کاج، چاہے وہ کاروبار ہو یا جاب ہو، سب اللہ کے لیے کیے جائیں۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں اپنی جاب پر جا رہا ہوں، کاروبار پہ جا رہا ہوں، اس غرض سے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤں گا اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ۔ چنانچہ ایک آدمی اگر پیزا شاپ پر جاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے پیزا پر جا رہا ہوں تاکہ جو ضرورت مند ہیں ان کو اچھا فوڈ اور بہترین غذا فراہم کروں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو اس کو یقیناً ثواب بھی ملے گا اور یہ اس کا کام اللہ کے لیے ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ٹیکسی چلانے کے لیے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنی نیت کو تبدیل کر لے اور یہ سوچے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اللہ کے مخلوق میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رائڈ کی ضرورت ہے، میں انہیں رائڈ دوں گا اور مناسب قیمت پر دوں گا، کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کروں گا، تو یہ اس کا جاب کرنا اور ٹیکسی چلانا ثواب کا باعث ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے خوش ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی مشہور حدیث نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ نیک اور اچھے کام کر رہے ہیں
اور نیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودگی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس پر ثواب مرتب ہوگا. ادروائز اگر کسی کے لیے کوئی کام کیا گیا یا اپنے مال و دولت کے اکٹھا کرنے کے لیے کام کیا گیا تو اس پر کسی قسم کا ثواب مرتب نہیں ہوگا، بلکہ خطرہ ہے کہ میدان قیامت میں اللہ سبحانہ تعالی لوگوں سے پوچھ کریں اور پوچھیں کہ تم نے یہ کام میرے لیے کیوں نہیں کیا تھا.